اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ گلفام حیدر باقر اپنے یوٹیوب چینل ذکر عرفان 1472 کے توسط سے آپ سے محو گفتگو ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ میری بات محمد و آل محمد کا یہ ذکر، یہ عرفان بھری نشستیں زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچیں، استفادے کا باعث بھی ہوں اور آراء اور تجاویز کی روشنی میں اسے بہتر بھی کیا جا سکے۔ مومنین کرام، محمد و آل محمد کا یہ نوری قبیلہ جسے اللہ نے علم، عزت، معجزات اور کرامات سے نوازا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے جو ملنے والا تحفہ تھا، جو نعمت تھی، وہ تھی فضائل۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے، امت کی طرف سے محمد و آل محمد کو کیا ملا؟ وہ ہے مصائب، ناقدری، احسان فراموشی۔ ایک طویل داستان ہے۔ پیغمبر اکرم بانی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب چشمان نبوت بند ہوئیں اور دنیا سے پردہ فرمایا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، لوگوں نے آنکھیں پھیر لیں اہل بیت سے۔ خلافت کو غصب کیا، فدق کو غصب کیا، ناقدری کی۔ 24.5 سال تک امیر المومنین تقریباً گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیے گئے۔ ایک طویل داستان۔ احراق باب فاطمہ یعنی جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے توہین کرنا، جناب محسن کی شہادت، جناب علی علیہ السلام کے ساتھ توہین آمیز سلوک، ایک طویل داستان ہے۔ آئیے ہم 10 محرم 61 ہجری کربلا میں آ کھڑے ہوتے ہیں، سفر کرتے ہوئے۔ 10 محرم کا دن اپنے اندر ظلم و بربریت کی وہ داستان لیے ہوئے ہے کہ جسے بیان کرنے کے لیے بہت لمبا سلسلہ چاہیے۔ 14 صدیوں سے ممبروں سے اور کتابوں کی صورت میں کربلا لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور صبح قیامت تک کربلا کا سلسلہ ذکر اسی طرح جاری رہے گا۔ مگر 11 محرم کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، آل محمد کا قبیلہ جب شہادتیں پیش کر دیتا ہے، تو مخدرات عصمت کے اس نوری قافلے کو قیدی بنا کر جب ایک لمبے سفر کے لیے، پرآشوب سفر کے لیے، مصیبت بھرے سفر پہ روانہ کیا جاتا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام دمشق کی طرف، جہاں یہ سفر اپنے اندر درد، مصیبت اور مصائب لیے ہوئے ہے، مزید آل محمد کی خدا نخواستہ توہین کرنے کی کوشش لیے ہوئے ہے، وہیں اس سفر کے اندر محمد و آل محمد کے سنوری قافلے اور قبیلے کی طرف سے ہونے والے معجزات اور کرامات کا بھی ایک سلسلہ ہے، جو ایک بہت طویل سلسلہ ہے۔ اسی سفر کے دوران ایک چھوٹا سا واقعہ میں آج کی اس ویڈیو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ سے جب یہ قافلہ نکلا ہے دمشق کی طرف سفر کرتا ہوا، 1600 میل کا یہ سفر تھا، کوفہ سے دمشق یزید کے دربار پیشی تک۔ درمیان میں جو سفر تھا، اس سفر میں عجیب و غریب واقعات پیش ہوئے، عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے معجزات زمانے نے دیکھے محمد و آل محمد کے قافلے کے، شہداء کے سروں کے۔ آج چھوٹا سا ایک واقعہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قافلہ سفر میں ہوتا تھا اور قافلے سے پہلے اگلے شہروں میں، اگلی بستیوں میں خبر پہنچ جاتی تھی کہ پیچھے جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کا جو سالار ہے وہ پانی نہیں، آنکھوں سے خون روتا ہے۔ بذات خود یہ حیرت انگیز اور ایک معجزہ تھا، اس کی آنکھوں سے پانی کے بجائے خون برستا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قافلہ سالار کسی سائل کو قیدی ہونے کے باوجود خالی نہیں لوٹاتا، دنیا اور آخرت عطا کرتا ہوا جاتا ہے۔ کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو دعا دیتا ہے، کسی کو دوا دیتا ہے، کسی کو مال دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ یہ خبر پہنچتی پہنچتی اگلے شہروں تک، اور لوگ جوک در جوک ہر شہر سے باہر نکل کر اس قافلے کا استقبال کرتے اور اس عجیب و غریب قافلے کو دیکھتے۔ سر نیزوں پہ سوار ہیں، اور ایک سر ہے جو قرآن پڑھتا ہے، بدن مقدس ساتھ نہیں اور قرآن پڑھتا ہے۔ مستورات کا قافلہ ہے اور قافلہ سالار جس کی آنکھوں سے خون بہتا ہے، مگر وہ اتنا باعظمت ہے کہ لوگ اس کے قریب جا کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی دعائیں کرواتے ہیں اس قیدی سے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، ایک بڑھیا شہر کے اندر اسے خبر ملی جس کا اکلوتا جوان بیٹا تھا،
وہ شدید بیمار تھا، اتنا بیمار کہ حکیموں طبیبوں معالجوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا، بستر مرگ پہ تھا۔ ماں اور بیٹا زندگی سے مایوس ہو کے اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ اس بڑھیا کو کسی نے اطلاع دی کہ قافلہ شہر کے باہر آ کے اترا، وہاں اس قافلے کے اندر ایک سالار ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، یقیناً تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی۔ بڑھیا وہاں پہنچی، تلاش کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، دستار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث میرا بادشاہ، 24 سال کا ضعیف، 24 سال کا خون رونے والا امام، اس قافلہ آل محمد کا سالار اس کے قریب بڑھیا پہنچے، اپنا مدعا بیان کیا کہ معزز قیدی، اے قابل احترام قیدی، کہ تجھے قیدی کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اتنا بیمار ہے چل کے یہاں آ نہیں سکتا، ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بالکل شہر کے دروازے کے ساتھ آغاز میں ہی میرا گھر ہے، اگر آپ زحمت کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ امام فرماتے ہیں چل، آگے آگے بڑھیا، پیچھے پیچھے امام، چلتے 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 اس دروازے تک پہنچے۔ ابھی دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ بڑھیا واپس دوڑتی ہوئی کہا قیدی آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ۔ کہا کیا ہوا؟ امام فرماتے کیا ہوا؟ کہا بس شومی قسمت، میرے نصیب میں نہ تھا، آپ کے یہاں آنے تک میرا وہ قریب المرگ بیٹا، بہت بیمار بیٹا دنیا سے چل بسا، اسے اجل نے آ لیا، مر گیا، وفات ہو گئی، آپ کی بڑی مہربانی، آئیے میں آپ کو قافلے کے ساتھ واپس چھوڑ آتی ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر آ گیا ہوں تو پھر مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے کے چل۔ اس میت کے قریب سید سجاد پہنچے، دست دعا بلند کیے، اپنی مظلومیت اور اپنے علم کا اور اپنے آباء و اجداد کا واسطہ دے کے کہا میرے اللہ، سید سجاد کی دعا کا واسطہ، اس ضعیفہ کے بڑھاپے کا سہارا اور لاٹھی اس کا بیٹا اسے لوٹا دے۔ بس امام کے زبان سے یہ لفظ نکلنے تھے، وہ نوجوان اٹھا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اٹھا، اور اٹھتے ہی ماں کی طرف نہیں گیا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف گیا اور سلام کیا۔ بڑھیا حیران، اہل محلہ حیران، جتنے لوگ تھے وہ سب حیران۔ آخر کار بڑھیا نے پوچھ لیا، کہا معزز قیدی تو کوئی عام شخصیت نہیں، یا نبی ہو یا امام ہو، یہ معجزات یا نبی کر سکتے ہیں یا امام کر سکتے ہیں، تم کون ہو؟ امام نے اپنا تعارف کروایا، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی ہوں، علی زین العابدین سجاد۔ بڑھیا نے رو کے کہا اچھا آپ سجاد ہیں؟ وہ سر میرے مولا امام حسین کا ہے۔ اگر لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے زمانے کو بتائیے کربلا میں اتنی قربانیاں دینے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ امام سجاد فرماتے ہیں بڑھیا وہ ہمارا امتحان تھا، ہمارا اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا، اگر وہ وعدہ وفا نہ کرتے تو لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا، محمد رسول اللہ کو خطرہ تھا، علی ولی اللہ کو خطرہ تھا۔ اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری یہ قربانیاں ہیں جو اللہ یقیناً قبول فرمائے۔ السلام علیکم یا